السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقا دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، مشرکین مکہ کا قرآن کی تاثیر کا اعتراف۔ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود قرآن کی تاثیر کا مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ الٹا ان کے بڑے بڑے سردار جو شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے، قرآن کے صوتی اثرات اور اس کی ادبی لطافت سے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اس وقت چپ چپ کر آتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے۔ صبح صادق تک وہ گم سم یہ آواز سنتے رہتے۔ اگر کسی موڑ پر باہم مل جاتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ اگر قوم کے نادان لوگوں کو پتہ چل گیا تو نامعلوم اس کا کیا اثر لیں گے۔ مگر اگلی شب پھر ایسا ہوتا۔ جب کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اخنس بن شریق لاٹھی اٹھا کر ابو جہل کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تلاوت سنی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا، ہم اور بنو ہاشم عزت و شرف کی ہر چیز میں مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ جب ہم ہر چیز میں برابر نکلیں تو وہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس نبی بھی ہیں جس پر وحی آتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ واپس آیا تو ابو جہل نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اسے طعنے دیے اور اصرار کیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں جس سے ظاہر ہو کہ وہ قرآن کا منکر ہیں۔ ولید نے کہا، میں کیا کہوں؟ تم جانتے ہو کہ شعر، رزمیہ کلام اور قصائد کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ کلام ان میں سے کسی سے بھی مشابہ نہیں۔ اس میں عجیب مٹھاس ہیں۔ وہ ایسا کلام ہے جو سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہ دوسرے کلاموں کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، تم ایسا کچھ تو کہنا پڑے گا جس سے تمہاری قوم خوش ہو جائیں۔ ولید نے سوچ بچار کر کہا، اسے جادو کہنا چاہیے۔ مگر نضر بن حارث نے، جسے لوگ شیطان کہہ دیا کرتے تھے، اس حربے کو بھی فضول قرار دیا۔ وہ قرآن کی تاثیر کو عرب کی روایتی دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے برملا کہا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم ایسے مسئلے سے سابقہ پڑا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ تم جانتے ہو کہ محمد تمہارے خاندان کا ایک لڑکا تھا جو پلا بڑھا۔ وہ تمہارا سب سے محبوب فرد اور سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار تھا۔ اب جب وہ 1.5 عمر ہو گیا اور یہ نیا پیغام لایا تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں، کیونکہ ہم جادوگروں اور ان کی جاڑ پون کو جانتے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں۔ کاہنوں اور ان کی حالت کو بھی ہم خوب دیکھ چکے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہیں، اللہ کی قسم وہ مجنون نہیں۔ ہم جنون، اس کی اقسام، اس کے اثرات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اپنا انجام اچھی طرح دیکھ لو، واقعی تم پر بہت بڑی آفت آ پڑی ہیں۔ سامعین و ناظرین، ایک دن عمائد قریش نے اپنے نہایت زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو خوب سمجھا بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آباء و اجداد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا،
اگر وہ بہتر ہیں تو سوچو کہ وہ انہی معبودوں کو پوجتے دیں جنہیں تم غلط کہتے ہو۔ اگر تم بہتر ہو تو ٹھیک ہے، اپنا موقف سناؤ، ہم سنیں گے۔ ہمارے نزدیک تو تم سے زیادہ نقصان دہ آدمی ہمارے قوم میں کوئی پیدا نہیں ہوا، جس نے ہماری اجتماعیت کو منتشر کر دیا اور عربوں میں ہمیں بدنام کر دیا۔ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہیں، قریش میں ایک کاہن ہیں۔ اب تو بس اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر پل پڑیں اور فنا ہو جائیں۔ بھائی، اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہم 10 عورتوں سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں۔ اگر دولت چاہیے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ سارے قریش سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہیں۔ جب وہ چپ ہو گیا تو فرمایا، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکے۔ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عتبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھے سنتا جا رہا تھا۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ عتبہ یہ سن کر یک دم کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر مزید تلاوت سے روکا۔ کلام پاک کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر میں محبوس ہو کر بیٹھ گیا۔ آخر دوسرے مشرکین نے آ کر خیریت پوچھی، اس نے سارا واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو محمد جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہی ثابت ہوتا ہے۔ مجھے تو اس وقت عاد اور سمود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ کہیں تم پر واقعی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد نے جو سنایا وہ نہ تو جادو تھا، نہ شعر اور نہ ہی کوئی جنتر منتر۔ تم میری ایک بات مان لو، پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا۔ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کہہ رہا ہے اس کا چرچا ضرور ہوگا۔ اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح شمار ہوگی، اس کی عزت میں تمہاری عزت ہوگی۔ عمائدی قریشی کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔